تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ہو، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا اس کو کام نہیں آیا، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا، یعنی عہدہ کمایا تھا، طاقت کمائی تھی، قوت کمائی تھی، نام کمایا تھا، خاندان کمایا تھا، کچھ بھی اس کے کام نہیں تھا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا تھا وہ کچھ کام نہ لگا۔ ہم بھی توجہ رکھیں، دنیا میں ہمیں ٹیمپرری لائف ملی ہے، چلتے رہیں، لیکن اپنی آخرت کا سامان بھی تیار کر کے اپنے پاس رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سفر میں نکلے تو ہمیں روٹی کے بھی پھانپے پڑ جائیں، پانی پینے کے لیے بھی ہم مجبور ہو جائیں۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنی اگلی منزل کے لیے کچھ جمع نہ کرے اور جہاں پر اس کو ٹیمپرری مکان دیا گیا ہے اسی کو سجا لے۔ کرائے کے مکان میں 10-20 لاکھ روپے خرچے کرنے والے کو پورے محلے کے لوگ پاگل کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی کا حال کر کے رکھا ہے۔ ایک مختصر سی کرائے کی زندگی میں ہم نے بہت بڑی زندگی کا سامان چھوڑے رکھا ہے، اس کی بھی ہم فکر کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کچھ تو کر لے عبادت تیرا ٹھکانہ قبر ہے، کچھ تو کر لے عبادت تیرا ٹھکانہ قبر ہے۔ روایت تو یہی ہے کہ آنے والا کچھ لے کے آتا ہے، روایت تو یہی ہے کہ آنے والا کچھ لے کر آتا ہے، مہمان آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے۔ ہم بھی اپنے ساتھ کچھ جمع کریں، آخرت کو جمع کریں اور دنیا میں رہیں۔ مال میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ہم کو خبر ہے کہ بہت اچھا مال ہے، بہت اچھی شاپ ہے، بہت اچھا باغیچہ ہے، لیکن وہاں بڑی بازاری نہیں کر لیتے ہیں، بلکہ ٹیمپرری کھانا کھایا، تھوڑا انجوائے کیا، اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اپنی منزل پہ واپس آ جاتے ہیں۔ بس یہی دنیا ہے، ایک مال ہے، ایک باغیچہ ہے، ایک رنگین ماحول ہے، ایک رنگینیاں ہیں یہاں پر، لیکن اللہ کے بندو، اللہ کہتے ہیں کہ رنگینیوں میں گم نہ ہو جانا، اس سے بہترین رنگین زندگی تمہیں آخرت میں ملنے والی ہے، اس سے بہترین خوبصورت زندگی تمہیں آگے ملنے والی ہے۔ اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں کہیں غائب نہ ہو جانا۔ اس لیے ہم اپنی اگلی منزل کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی گاڑی کو چلانے کی کوشش کریں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کا مال بھی کام نہ آیا اور اس کی طاقت بھی اس کو کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ ذات لہب مانا بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی اپنے سر کے اوپر لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی حمالہ، حمالہ مانا اٹھانے والی اور الحطب کا مانا لکڑیاں، اس کی بیوی لکڑیاں اٹھائے ہوئی تھی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، جید کا مانا یہ گردن کے اندر، حبل من مسد، حبل کا معنی رسی ہوتا ہے اور مسد کا معنی کسی کو بہت پھیٹ باندھ دیا جاوے تو وہ مسد ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی لکڑیں اٹھا رہی تھی اور اس کے گلے میں پھیٹ رسی بن گئی، وہ لے کے آ رہی تھی اور درمیان میں اچانک جو ہے سر کا باڑا جو تھا وہ نیچے گرنے لگا اور رسی کا پھانسا اس کے گلے میں آ گیا اور اس کی طاقت نہ رہی کہ اس کو اٹھا سکے اور گلے ہی میں اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب نے جو کیا، دونوں میاں بیوی کا انجام بہت برا ہوا۔ دنیا میں کبھی بھی ہم کسی کا برا کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہمارا اچھا، کسی کو دکھ دیکھ کے سوکھ کی امید نہ رکھے کہ
کسی پر ظلم کرنے کے بعد انصاف کی امید نہ رکھے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آرام کی امید نہ رکھے، کسی کا مال اور دولت دبا لینے کے بعد چین کی، سکون کی، نیند کی امید نہ رکھے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا تو انجام کو پہنچا، لیکن تم محمد رسول اللہ کی امتیوں کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے، بلکہ انسانوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی چین اور سکون نہیں دیں گے۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو پریشان نہ کریں۔ ہمارے اولیاء اللہ میں سب سے زیادہ اولیاء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑا ولی وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھ لے تو ولی بن گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ لمبی نفلیں پڑھ لے تو ولی بن گئے، اور ہمارا بھی مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ مفتی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور جو ہے جھوم جھوم کے جو ہے پڑھ رہے ہو تو بس یہ ہو گئے ولی۔ کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو پریشان کر دیا، تو وہ آدمی کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ولایت جو ہے ان بندوں کو ملتی ہے جو بندوں کا خیال کرتے ہیں، جو بندوں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے ہیں، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، انہیں اللہ اپنی ولایت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب نمونے ہیں۔ گزشتہ ہماری باتیں چل رہی تھی تکبر کے اوپر ہی، اس کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی اس بات کو ختم کروں گا کہ تکبر جب انسان میں آتا ہے تو وہ انسان تو کیا بلکہ نبیوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ جب ابو لہب میں تکبر آیا تو اس کو یہ بھی ذہن میں نہیں آیا کہ یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن سے دیکھتا ہوں کتنے امین و صادق ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے با اخلاق ہیں، کتنے معجزے نظر آئے ہیں، کعبۃ اللہ خود ان کے سامنے جھکا ہے، کیا کیا نہ دیکھا۔ لیکن جب آدمی میں تکبر آتا ہے تو وہ کسی کو نہیں گنتا ہے، وہ کسی نیک کو نہیں گنتا، وہ کسی اچھے انسان کو نہیں گنتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، باقی سب بیکار لوگ ہیں، اور وہ اپنے تکبر میں برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ بھی بول دیتا ہے، وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کا حساب لگاتے رہے کہ میں مال، دولت، قدرت، طاقت، قوت کے ذریعے سے کئی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کسی کو حقیر سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کل جو ہے میری بھی دولت چھین سکتے ہیں، میری بھی زندگی چھین سکتے ہیں، میری قوت بھی چھین سکتے ہیں۔ لہذا اس پر ہم بہت دھیان رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رواں دواں ہے، مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں، حجۃ الوداع ختم ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے لوگ اور عرب کے علاقے کے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹے سے، بہت چھوٹے سے دیکھنے جائے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18-19 سال کی عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ ہم کبھی بھی چھوٹے بڑے نہ دیکھیں بلکہ ان کا علم اور تقویٰ دیکھیں، ان کی خدمت دیکھیں، ان کا اللہ سے تعلق دیکھیں۔ چھوٹے بڑے دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارا کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے حاجت پیش آئی ہے، مجھے حاجت میں جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلہ جو تھا، اپنا سواری تھی، روک دی، سارے لوگ رک گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت اسامہ اترے، اور اترنے کے بعد وہ اپنی حاجت کے لیے گئے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ بھئی کیا ہو گیا، کیوں اتنا بڑا قافلہ روک دیا گیا۔ درمیان میں باتیں ہوتی رہتی ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں روک دیا، ابھی کیا ضرورت تھی روکنے کی، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو باتوں باتوں میں لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت اسامہ بن زید دور سے آ رہے تھے۔ بتایا یمن کے لوگ تھے، بہت مالدار لوگ تھے، بہت پیسے والے لوگ تھے، بہت اونچا قبیلہ تھا ان کا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسامہ آ رہے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہ اسامہ آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روک دیا ہے۔ حضرت اسامہ دکھنے میں کالے تھے تھوڑے، اور چھوٹے بھی تھے، عمر میں 18 سال کے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک قافلے کو روک دیا، اتنے بڑے قافلے کو
تو یہ یمن کے لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ غلام کے لیے اور یہ چھوٹے لڑکے کے لیے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اس کالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا قافلہ روک دیا۔ ایک جملہ بولے وہ، اس کالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک دیا۔ یہ ان کا جملہ گھمنڈ سے بڑا ہوا تھا، تکبر سے بڑا ہوا تھا، تو یہ جملہ ان کے لیے بہت بڑا مصیبت بن گیا۔ یہ جملہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ اسامہ کو جو ہے ایسا کہتے ہیں کہ اس کالے بچے کے لیے حضور نے جو ہے اتنا بڑا قافلہ روک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھی تھوڑے بل آ گئے، قافلہ اپنی جگہ سے روانہ ہوا، اور پھر مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ اچانک جو ہے لوگوں میں ایک بات چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے شیطان اپنا کام میں لگتا ہے کہ اب کیا ضرورت ہے ایمان پہ رہنے کی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے حضور کو دیکھا ہے، ذرا سوچنا اپنی زندگی میں اس تکبر، اس گھمنڈ، اس دولت، اس پیسے، اس قوت، اس طاقت، دوستوں کے اندر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اس پر توجہ رکھنا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، حجۃ الوداع میں ساتھ میں ہے، قافلے میں ساتھ میں ہے، حضور کا دیدار کیا ہے، لیکن یہ جملہ، یہ تکبر کا جملہ انہیں کھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چوٹ پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی قبیلہ اسلام سے باہر نکل گیا تھا تو وہ یہ قبیلہ تھا جس نے حضرت عثمان، حضرت اسامہ کو کہا تھا کہ یہ کالے کے لیے حضور نے اس قافلے کو روک دیا۔ پورا خاندان اور قبیلہ اسلام سے باہر ہو گیا، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا، لیکن ایک تکبر اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے بھی باہر پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بہت گنہگار، ہم تو بہت سیاہکار، ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تکبر کریں، بڑائی کریں، اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ اللہ تعالیٰ جھکنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس تکبر سے بچائیں، اس گھمنڈ سے بچائیں، اور اللہ کے سامنے بندہ بن کے اور جھک کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا